الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس واقعے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو بہت بوڑھے تھے اور نابینا بھی تھے، اور وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں کے بارے میں جانتے بھی تھے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ عربی میں بھی کیا۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بتایا جو انہوں نے سنا تھا تو ورقہ کہہ اٹھے کہ بے شک یہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نبی ہوں گے، انہیں آپ یہ بتا دیں اور انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ وہ دل سے بہادر رہیں۔ اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ورقہ کہیں ملتے ہیں تو ورقہ جو کہ ایک نابینا اور پرانے طالب تھے یہودیوں اور نصرانی کی کتابوں کے، انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے ایک نبی کی حیثیت کے طور پہ ان لوگوں کے لیے۔ یہ لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو نکال باہر کریں گے اور آپ سے لڑائی کریں گے، کاش کہ میں ان دنوں کو دیکھ سکتا، میں ضرور لڑتا ان لوگوں سے۔ اور پھر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما۔ پہلی وحی کے بعد جو دوسری وحی آنی تھی اس میں وقفہ تھا جس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پہ پریشان تھے۔ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا سوچ رہے تھے اور کیسا محسوس کر رہے تھے۔ وہ وحی کے متعلق پریشان تھے اور اس بات سے بھی کہ مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کس طرح سے قبول کریں گے، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کے اپنے مفاد کو آنچ آ سکتی تھی۔ مکہ کے لوگ اس وقت بہت زیادہ تجارت میں گھسے ہوئے تھے، اور اس تجارت میں جاہلیت کی رسومات اور جن جھوٹے خداؤں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے وہ بھی شامل تھی۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ دلاتے ہیں ایک بہترین مستقبل کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ فوج در فوج اس صحیح دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز کو سنتے ہیں جس میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اٹھیں اور دعوت دیں۔ سورہ مدثر کی یہ آیت ہے، ترجمہ اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے مشغول کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی شخص تھیں جنہوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کیا۔ انہیں تمام وحیوں میں یقین کرنا تھا، لوگ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اسے چھوڑنا تھا اور آپ کے ساتھ جڑنا تھا اور اللہ کے لیے عبادت خاص کرنی تھی۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔